الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ بیچ کی خالی جگہ پر کر لیں، تھوڑے قریب تشریف لے آئیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اس کے خاطر اپنی جان، مال، اپنے جذبات، اپنی توانائیاں، اپنی عزت سب کچھ لگاتا ہے۔ کوئی زمین کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی دکان کو قیمتی سمجھتا ہے، اور دیگر اس زمانے میں بہت سارے ایسے اسباب ہیں جس کو لوگ قیمتی سمجھتے ہیں۔ Those who do not understand Urdu, Barakallah. تو جس کی نظر میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے خاطر انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اور اخیر میں جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے کہ اخیر میں وہ اپنی چیز بچانے کے خاطر، کوئی حکومت بچانے کے خاطر، کوئی اپنی زمین جاگیر بچانے کے خاطر، کوئی اپنی کرسی بچانے کے خاطر آخری دم تک لڑ پڑا اور جان کی بازی لگا دی۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے متاع کہا ہے، متاع، ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا میں استعمال کی چیزیں ہیں۔ متاع کے ترجمے اہل لغت نے مختلف کیے، ایسی چیز کی اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہ کپڑا جو عورتیں کچن میں استعمال کرتی ہیں، آج کل تو کچن بھی بہت صاف ستھرے ہو گئے، پرانے زمانے کے جو کچن تھے، جو دھوئیں اور اس میں جو کپڑا ہوتا تھا وہ بالکل گندا میلا ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کچن میں استعمال ہوتا ہے، اور کسی نے کہا کہ متاع وہ کپڑا ہے جو عورت اپنے ایام میں استعمال کرتی ہے، یعنی اس سے مراد بے حیثیت چیز، اس کی بے حیثیتی دکھانے کے واسطے کہ یہ متاع ہے۔ لیکن وہ اپنی جگہ پر اتنی دیر کام کا ہے،
کچن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے کتنا بھی سارے اسباب ہو، لیکن وہ ایک کپڑا جس کی چھوٹی موٹی صاف صفائی وغیرہ کے لیے اس کی ضرورت ہر کچن میں رہتی، لیکن اس کا درجہ اتنا ہی ہے۔ ایسے دنیا کے جو اسباب ہیں اس کی حیثیت اتنی ہے، لیکن وہ کام کے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ کام کے ہیں، جیسے وہ کپڑا بھی کام کا ہے، لیکن وہ جتنے کام کا ہیں اتنے کام تک اس کو رہنے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ عقل مند ہو گیا کہ اسی کپڑے کی ٹوپی بنا کے سر پہ رکھ دے تو کہ وہ تو بہت قیمتی کپڑا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اسی کپڑے سے آدمی جیکٹ بنا کے پہن لے تو کہ وہ بہت قیمتی کپڑا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں، اس کو اس کی جگہ استعمال کر لے کچن میں، باقی وہ سر پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے جتنے سارے اسباب ہیں دنیا کے وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور ہر چیز کا کام کا کوئی وقت اور اس کی مقدار وہ طے ہے، ہر چیز کے استعمال کے لیے اس کا وقت ہے اور اس کی مقدار بھی ہے، اس کو اس کے وقت پر اس کی مقدار کے بقدر استعمال کر رہے ہیں، یہ عقل مندی ہے، وقت پر استعمال کرے اور جتنی مقدار کی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لے، لیکن بے وقت اور مقدار سے زائد اس کو جمع کرنا یا بے وقت اس کا استعمال کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور دنیا میں پیدا ہونے کا وہ مقصد نہیں۔ مقصد دنیا میں پیدائش کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس واسطے بنایا ہے کہ وہ تم کو پرکھ لے اور تم کو جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل لے کر آتا ہے، یہ مقصد ہے کہ اچھا عمل لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ جا کر آدمی کام کرے، عمل یعنی کام، عمل عربی میں عمل کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عمل پر جا کے کام پر جا رہے ہیں، لیکن کام سے مراد کون سے کام ہیں کہ جو جس کے جی میں آئے وہ کام کر لے، میں کام کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں۔ کام سے وہ مراد ہیں جن کاموں کا اللہ نے مکلف کیا ہے انسان کو، وہ کام جو کام اللہ نے بتائے ہیں، اور اللہ پاک نے وہ کام بتانے کے واسطے مستقل انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ تاکہ عملاً بتاوے۔ جنات کو نبی نہیں بنایا کہ دکھتا ہی نہیں کسی کو، فرشتوں کو نبی نہیں بنائے، انسانوں میں سے نبی بنائے تاکہ لوگوں میں جا کر وہ اپنی عملی زندگی بتائے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ آپس میں کیسے رہنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بچے کیسے پالنے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پرایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ کے کیا حق ہیں، بندوں کے کیا حق ہیں، وہ عملی طور پر انبیاء علیہم السلام نے کر کے بتایا، عملی تعلیم دی، اس لیے نمونہ وہ بنائے گئے، اور خصوصاً اس امت کے واسطے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین نمونہ ہے۔
پوری زندگی میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، آپ کی زندگی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے۔ عقل مند آدمی وہی کہ آپ علیہ السلام کو سامنے رکھے ہر وقت، صرف عبادت میں نہیں، تھوڑا بہت دین کا شعور پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بہت دین کا شعور پیدا ہوتا ہے تو ابتدا عبادات سے ہوتی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کام چلے گا دنیا میں تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، وہاں سے شروعات ہوگی، اور یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ نماز کی توفیق ہوئی، ذکر کی توفیق ہوئی، تلاوت کلام پاک کی توفیق ہوئی، روزوں کی، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ اور حج اور عمرے، یہ سارے عبادات کے قبیل سے۔ مولانا یہی فرماتے کہ سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، پھر دھیرے دھیرے محنت بڑھے گی تو دیگر استعداد پیدا ہوگی، معاملات پر، معاشرت پر، اور سب سے آخری چیز ہے اخلاق، جو سب سے اخیر میں بنتے ہیں۔ دھیرے دھیرے پھر باقی شعبوں کا دین آتا ہے۔ لیکن اگر عبادت پر قناعت کر لی تو ترقی آگے نہیں ہوتی، کہ قناعت ہو گئی اس پر، تھوڑی بہت لائٹ آ گئی، گھر میں بالکل اندھیرا تھا، کسی نے دیا جلا دیا، چلو بھائی اب تو دکھ رہا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن یہ دیا جو ہے، یہ دیا وہ ٹمٹماتا ہے، کب ہوا کا جھونکا تیز آئے اور بجھ جائے گا۔ یہ تو ایسی بجلی کا انتظام کیوں نہ کر لیں کہ جس سے ساری مشینیں چلے، فریز بھی چلے، واشنگ مشین بھی چلے، اور دیگر جتنے اسباب ہیں گھر کے وہ سارے، اور اس سے ہم اچھی طرح فائدہ اٹھاویں۔ عبادت کی استعداد پیدا ہوئی، ابھی عبادت کی، پھر دھیرے دھیرے آدمی محنت کرتا رہے اور اپنے مقصد کی طرف توجہ رہے، اپنے مقصد کی طرف توجہ رہے، تو پھر جیسے جیسے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اس سرمایے میں قوت پیدا ہوگی۔ آدمی کے پاس چھوٹا سا سرمایہ ہوتا ہے، اس سے آدمی کاروبار شروع کرتا ہے، لیکن وہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے۔ عقل مند تاجر اس سرمایے کو دن بدن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ 2000 یورو کمایا ہے تو 1000 بچاتا ہے، 1000 خرچ کر لیتا ہے، تو سال بھر میں 12000 دوسرے جمع ہو گئے۔ پہلے سے 50000 تھے، دوسرے سال اور 12 جمع ہوئے، ہوتے 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 1-2 سال گزرتے اس کا سرمایہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب وہ تجارت بڑھا سکتا ہے، لیکن جتنا کمایا سب کھا گیا، سرمایہ وہی کا وہی ہے، بلکہ اس میں دن بدن کمی ہوگی۔ تو جو اصلی ہمارا سرمایہ ہے ایمان کا، اس میں جتنی قوت پیدا ہوگی اتنا عبادت کا ذوق بڑھے گا، یہ علامت ہے اس کی۔ حدیث پاک میں کہ ایمان کے 70 یا 77 شعبے ہیں، اس کی ابتدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروعات ہوتی ہے، اور آخری چیز جو ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا، وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، حیا۔ تو یہ اپنی صفتوں کے ساتھ آئے گا ایمان، عبادت کا ذوق بڑھے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ مشہور قصہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے صرف اپنی ذات کے علاوہ باقی دنیا کی ساری چیزوں میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، کہ جب تک کہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ میری ذات تم کو محبوب نہ ہو۔ یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ تکمیل ایمان کا وہ ذریعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔
ساری چیزوں سے زیادہ ہو. یہ ایمان کا حصہ ہے. ایسے اور شعبے ہیں ایمان کے. آدمی میں حیا پیدا ہو، نمازوں کا اہتمام ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ نماز میں خشوع ہو. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع والی نماز تو وہ ایمان کی علامت ہے. تو اس طرح کا ایمان بنتا جاوے کہ عبادت کا ذوق پیدا ہو، نماز میں خشوع پیدا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو، اور زندگی میں حیا آوے، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، ساری چیزوں میں حیا پیدا ہو. یہ علامتیں ہیں ایمان کی. جب ایمان پر محنت ہوگی تو وہ سرمایہ مضبوط ہوگا، بڑھے گا، اور ان تمام راستوں سے وہ قوت پیدا ہوگی. عبادت کا ذوق بڑھے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے گی. ایمان و اسلام کی تکمیل کا ذریعہ حضور علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. کہ جب اس وقت تک آدمی کے اسلام میں کمال نہیں پیدا ہوگا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے کرے. اور بھائی سے سگا بھائی مراد نہیں ہے خالی کہ بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، وہ نہیں، بلکہ عام مسلمان ہر ایک، یعنی اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. یہ ایمان کے سرمایے میں اضافہ ہوا، اس کی علامتیں ہیں کہ ایمان بڑا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہوئی. پھر اور اس میں طاقت بڑھے گی تو آدمی حسن معاشرت پر قائم ہوگا. معاشرت آدمی کی صحیح ہو جائے گی. اور طاقت بڑھے گی تو حسن معاملات پر قائم ہوگا کہ کروڑوں کا نقصان برداشت کر لے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ سودی کام نہیں کرے گا، آدمی نقصان برداشت کرے گا. حسن معاملات پیدا کی وہ طاقت پیدا ہوئی. صحابہ کے ایمان میں جب اندر قوت پیدا ہوئی تو یہ ساری صفتیں ان کی ظاہر ہوئی، ان کی ساری صفتیں ظاہر ہوئی. جب اندر کمال پیدا ہوتا ہے تو یہ صفتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو ان کے زندگیوں میں، ان کی سیرت میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں ان کے حسن معاملات کے، حسن معاشرت کے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نمونے کے طور پر چند قصے حکایت صحابہ میں لکھے ہیں، مختلف نوعیت کے. عبادتوں کے بھی، ان کی نماز، ان کے ذکر و تلاوت کے قصے ہیں، اور ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے قصے ہیں کہ انہوں نے کیسا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. ان کے حسن معاشرت کے قصے ہیں صحابہ کے کہ وہ اپنے بھائی سے پہلے کھانا پینا گوارا نہیں کیا، جان دے دی، پانی نہیں پیا. ایک بکری کی سیری کا سالن 7 گھروں میں چکر لگا، بلکہ سب محتاج ہیں. یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں خوب تھا تو انہوں نے آگے بڑھا دیا، ان کو ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے آگے بڑھایا. وہ ان کے ایثار کی اور ان کے حسن معاشرت کی، ان کے معاشرت کا قصہ ہے. یہ خود محتاج ہے لیکن پھر بھی دوسروں کو کہ شاید ان کو زیادہ ضرورت ہو، وہ کہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے پاس نہ ہو تو اس کو دے دو. اور وہ صحابی کا قصہ جنہوں نے رات میں دیا بجھا دیا مہمان کے خاطر، اور میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے. بچوں کو تو پہلے سے سلا چکے تھے اور میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے، اور مہمان کو کھانا کھلایا، اور اس طرح کھلایا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. ایثار ہیں یہ. تو حسن معاشرت وجود میں آئی. ہاں، اس سے دل جڑتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی، اور امن قائم ہوتا ہے، سلامتی آتی ہے. امن اور سلامتی کا یہ راستہ ہے. مال جمع کرنے سے امن نہیں آتا ہے، حکومت حاصل کر لینے سے
یہ اسباب ہیں جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اپنے صحابہ کو اس محنت پر ڈالا کہ ہر آدمی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہے اور ہر آدمی اپنے اندر کے رذائل اور برائیوں کو دور کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. اس لیے کہ جاہلیت میں رذائل بہت تھے، شرک تھا، کفر تھا، اللہ کے غیر کی عبادت تھی، آپس میں بہت سارے مسائل تھے، معاملات میں معاشرت میں حسن نہیں تھا، سود پر نظام چلتا تھا مکے میں پورا. مشہور واقعہ تھا کہ سود عام تھا. جب حرمت ہوئی سود کی تو حضرت عباس کا کتنا سارا سب سے بڑا انویسٹ ان کا تھا سود میں جو لوگوں کو دیا ہوا تھا. تو معاملات میں صفائی نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے اوپر سے دین آتا گیا تو بوجھ نہیں بنا، اس لیے کہ اندر استعداد پیدا تھی. ایک آدمی کی آمدنی ہے اور آمدنی کے راستے سے کمائی ہو رہی ہے تو گھر کے خرچوں کا بوجھ نہیں ہے اس کے اوپر. گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، سب نکلتا جائے گا، اس سے اور بچے گا کہ آمدنی اچھی ہے. لیکن ایک آدمی کی آمدنی کچھ نہیں ہے، 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے اور ہر مہینے وہاں بل آ رہا ہے، یہاں سے وہاں سے وہاں سے، کیا کرے گا وہ؟ اس کے ایسا کچھ ہے ہی نہیں، قلاش ہے. ایسے اندر قوت تھی تو پھر جو حکم آ رہے تھے وہ آسان تھے. اندر ایمانی پاور تھا. وہی اصل اساس ہے تبلیغ کے اس کام میں، جو یہ پہلے دن سے آواز لگائی گئی بھائی ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمانی قوت کو بڑھاوے. ایمانی قوت جب وہ بڑھے گی تو اپنے آپ دین آسان معلوم ہوگا. دین جو ہے وہ آسان معلوم ہوگا. اور اگر وہ قوت نہیں بڑھے گی تو اعمال دین اور احکام جو ہے مشکل لگیں گے. نفس زمانے کا بہانہ کرے گا. کس کا بہانہ کرے گا؟ ہاں کہ ایسے زمانے میں تو خالی نماز پڑھ لے اتنا بہت ہے نا بھائی. کوئی فاسق فاجر کے لیے تو اچھا ہے کہ وہ فسق میں تھا، اس میں سے نماز میں آ گیا تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، اللہ دھیرے دھیرے اس کو طاقت دے گا. لیکن ایک پیدائشی پکے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا آدمی ہے جس کے گھر میں نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت سب کچھ تھا، اور ایسا مسلمان اب صرف نماز پر قناعت کر کے اپنی نماز پڑھ لے اتنا بہت ہے. یہ نفس کا بہانہ ہے کہ ابھی ایسے زمانے میں تو اتنا کر لو، اتنا بھی بہت ہے، کہ اندر کی قوت کمزور ہے. اس لیے دین جو ہے وہ مشکل لگ رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کی قوت مضبوط تھی. تو جو نازل ہوتا گیا خوشی خوشی کرتے گئے. نماز آئی تو خوشی خوشی نماز پڑھی، اور ایسی نماز پڑھی کہ ان کی نماز کی مثالیں ہیں. کسی نے عشاء کے بعد رکعت باندھی تو فجر کی اذان ہو گئی. کسی نے عشاء کے بعد شروع کیا تو پورا قرآن پڑھ لیا. ان کی نماز، اس کے واقعات ہیں، نماز کے قصے ان کے. حضرت شیخ نے لکھے ہیں چند نمونے کے طور پر نماز میں، فضائل نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضرت ابوبکر کی نماز اور دیگر صحابہ کی نماز. زکوٰۃ کے احکام آئے تو زکوٰۃ لینے حضور کے قاصد جاتے تھے. فضائل صدقات میں واقعات ہیں. تو وہ کہتے تھے بھائی تمہارے اوپر دیکھو یہ بکریاں یہ واجب ہو رہی ہے درمیانی قسم کی. بولے نہیں یہ لے جاؤ نا، یہ جو اچھے والی ہیں وہ لے جاؤ. بولے دیکھو واجب تو تمہارے اوپر یہ ہے تو تم حضور کے پاس چلو، اس لیے کہ میں تو اسی کا مکلف ہوں، میں تو تمہارا حساب کر کے بتا رہا بھائی تمہارے اوپر اتنا ہے، اب تم زیادہ دینا چاہ رہے ہو تو حضور کے پاس لے کر چلو، اس کو فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے. تو وہ لینے والا کمزور مانگ رہا ہے، کم مانگ رہا ہے، اور دینے والا کیا کہ یہ نہیں اچھا لے جاؤ. یہ استعداد پیدا ہوئی اندر. اور وہ مشہور واقعات ہیں اس کے، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. اس پر کچھ واقعات حضرت شیخ نے نقل کیے کہ کوئی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جائیداد ہے، اس میں فلانا باغ جو ہے میرا وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں.
کہ پھر جو مانگا گیا وہ خوشی خوشی دے رہے. ہاں یہ ہے ایمان اندر کا کہ خوشی خوشی دے رہے. کوئی آیا کہ یہ باندی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یا رسول اللہ یہ راہ خدا میں خرچ کرو اس میں، کہ مجھے سب سے زیادہ یہ چیز محبوب ہے. دین کی نسبت پر نکلنے کے مواقع آئے، راہ خدا میں نکلنے کے، تو کوئی پیچھے نہیں رہ رہا، کوئی پیچھے نہیں رہ رہا ہے، بلکہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. کہ اندر طاقت پیدا ہوئی ہے. جب تک اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی وہاں تک دین اور اعمال دین، احکام الہی جو ہیں وہ بھاری لگیں گے، وہ بھاری مشکل لگیں گے. اور جب طاقت اندر پیدا ہو جائے گی تو سب کچھ کر کے بھی آدمی کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، ذکر کر کے، توبہ کر کے، صدقہ دے کے اور راہ خدا میں جان و مال لگا کر آدمی کہے گا کہ اللہ تیرے شان جو ہیں اور تیرا جو حق ہے وہ حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا اور مجھے توفیق دے دے، اور جو کچھ کروا رہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اندر جب طاقت پیدا ہوگی اور آدمی خوشی خوشی کرے گا اور ہر عمل میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ہر عمل میں حسن پیدا کرے، جس کا مطالبہ ہے. تنخواہ دینے کے لیے نہیں عمل، جو اعمال ہے، نماز روزہ ہے یا دیگر جتنے اعمال ہیں دین کے، جو اعمال ہیں وہ خالی سر سے بوجھ اتارنے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ دن بدن اس میں حسن پیدا کرنا مطلوب ہے، اس کو اور زیادہ اچھا کیا جائے. جیسے یہ زمانہ جو ہمارا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں چیزوں میں حسن پیدا کرنے کا رواج ہے. ہر چیز میں، کھانے میں حسن پیدا ہے. پہلے یہ تھا کہ سب کا سالن ایک ہی رنگ کا ہوتا تھا، یہی تھا، اور چاول سفید رنگ کے ہوتے تھے، یہی تھا کہ چاول سفید رنگ کے نکھر کر آتے تھے اور سالن کا ایک ہی رنگ تھا. لیکن اب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کتنے رنگ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کے ساتھ رنگ بھی بناتے ہیں. ایک تو یہ مزہ کھانے کا، ایسا بھائی مزہ اچھا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن رنگ کی کیا ضرورت ہے کھانے کو؟ کھانے کو رنگ کی کوئی ضرورت ہے کہ کوئی چیز گرین ہے، کوئی چیز پیلی ہے، کوئی چیز کالی ہے، کوئی چیز سفید ہو رہی ہے، کہ یہ ماحول بنا ہے اس کا. تو غریب کے گھر میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم 2-3 رنگ تو ہو. ایسے کپڑوں میں، سواریوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی کلر کی عامتاً گاڑیاں سفید رنگ کی ہوتی تھی، سواریاں، کاریں جو ہوتی تھی وہ، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں الگ الگ قسم کے رنگ، اور پھر 2 رنگ، 3 رنگ، 4 رنگ میں. اسی طرح گھروں میں، کپڑوں میں، اور جتنی استعمال کی چیزیں ہیں اس میں حسن پیدا کرنے کا ماحول ہے. تو ہر آدمی جو ہے اس میں لگا ہے. ایسے ہر عبادت میں اور ہر عمل میں حسن پیدا کرنے کا اللہ کا حکم ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تم کو آزماویں کہ تم میں سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے. کہ بہترین کوالٹی کی نماز، اعلیٰ سے اعلیٰ قرات، عمدہ قسم کا صدقہ، بہترین روزہ، جس روزے میں جس کو پھاڑا نہ گیا ہو، اس میں غیبت نہیں ہے، اس میں چغلی نہیں ہے، اس میں بدنظری نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بالکل صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جیسے پیٹ خالی رہا ہے پانی سے، کھانے سے، ایسے آنکھیں، کان، زبان اور جسم کے اعضاء گناہ سے پاک. اعلیٰ کوالٹی کا روزہ ہے. ایسے اچھی سے اچھی معاشرت، حسن معاشرت، کہ آدمی کے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں، ہاتھ سے نہ زبان سے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اصولی چیز بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پکا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہر وقت یہی کوشش. آدمی گاڑی چلاتے وقت ہر وقت کوشش یہی رکھتا ہے کہ کسی کو ٹکر نہ لگے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں، یہی فکر ہوتی ہے نا ڈرائیور کی. چلاتے ہو اس کی نظر شیشے پر یہاں سے ہے، پیچھے کون ہے، وہ شیشے میں نظر ہے کدھر سے، اس شیشے پر نظر ہے یہاں، اور سامنے سیدھی نظر ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے.
پیچھے آگے بائیں دائیں سب جگہ دیکھ رہا ہے کہ کسی کو ٹکر نہ لگ جائے. ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو ہیں وہ مسلمان کوشش میں رہے گا کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، میرے زبان کے بول سے اور میرے کسی فعل سے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو. اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو، ورنہ خود بھی ڈوبو گے، ہزاروں کو لے کر ڈوبو گے. کہ آدمی نے جھیلنا نہیں سیکھا، برداشت کرنا نہیں سیکھا گھر میں، تو بیوی بچوں کو آدمی لے کر نہیں چل سکتا، خاندان کو آدمی لے کر نہیں چل سکتا. آدمی اپنی ذات سے تو یہ کوشش کرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کسی کی طرف سے پہنچے تو اتنی تو کیپیسٹی رکھے کہ اتنا جھیل لے، اتنی تو قوت برداشت آدمی پیدا کرے کہ جھیل لیں، برداشت کر لیں. قوت برداشت، صبر، جو بہت بڑی خوبی اور صفت، صبر جو ایمان کی علامت. ایمان جب آتا ہے تو صبر آتا ہے، شکر آتا ہے، تقوی آتا ہے. یہ ساری چیزیں ایمان سے وابستہ ہیں، یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں ایمان سے. صبر بہت بڑی طاقت ہے. اس وقت جو کمی ہے دنیا میں اس کی ہے، صبر کی کمی ہے کہ آدمی جھیلیں، برداشت کریں. تو بہت سارے مسائل کا حل وہی ہے. اچھا وہی دوا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی دوا نہیں ہے، اور کوئی دوا ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، برداشت نہ کر کے دوسرے کوئی جو آپشن ہے اس کا وہ لے کر کام نکل جائے، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی اس کا بدل نہیں ہے. آدمی جھیلتا رہے، برداشت کرتا رہے تو بہت سے مسئلے پیدا ہی نہیں ہوں گے. کہ جھیل لیا ہے بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، بھائی بہنوں کو، برداشت کیا آدمی نے تو بہت سارے مسائل گھر میں پیدا ہی نہیں ہوں گے. وہ پیدا اس لیے ہوئے کہ قوت برداشت کمزور پڑی ہے، اور اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. ہاں ورنہ نفس انسان بڑا جلد باز ہے. اللہ شہادت دے رہا ہے، اس پیدا کرنے والا وہی، وہ بتا رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ ذرا اللہ دو پیسے دے دیتا ہے تو اترانے لگتا ہے. ذرا سی کوئی خیر ملتی ہے تو آدمی اترانے لگتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، کہ ہاں جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، اور پکا نمازی مومن ہی ہوتا ہے. جو نمازی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اور وہ ایمان سے وابستہ ہیں کہ آدمی گھبراتا نہیں ہے اور نعمتوں میں اتراتا نہیں ہے، بیلنس میں رہتا ہے، بیلنس میں زندگی گزارتا ہے. اللہ کا حکم دیکھتا رہتا ہے کہ اس وقت حکم کیا ہے. تنگی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، کسی کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے، مصیبت آئی ہے، کوئی پرابلم کھڑا ہو گیا ہے، تو حکم کیا ہے؟ حکم معلوم کرنا ہوگا، چاہے کسی بھی طرف سے آیا. اس میں آدمی متوجہ اللہ کی طرف کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اب میں کیا کروں. اپنے نفس کے فیصلے پر آدمی عمل نہ کریں، کیونکہ وہ تو دشمن ہے. نفس، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے، وہ نفس ہے. تو آدمی اپنے نفس سے نہ پوچھیں، بلکہ اس وقت حکم اللہ کا کیا ہے. کوئی بات پیش آ گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، گھر میں کوئی حال پیدا ہو گیا، تو اس وقت حکم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہر حال کی رہبری فرمائی ہے، ہر حال کی، اور حال کے امر کو جان کر پہچان کر زندگی گزارنا یہ ہر ایک کے ذمے ہے. جیسے جس ملک میں آدمی رہتا ہے تو جس وقت جس جگہ ہے اس وقت کا اس جگہ کا کیا قانون ہے. بھائی بیچ سڑک میں آدمی ہے تو وہاں کیا قاعدہ ہے؟ گاڑی بیچ میں کھڑی کر سکتا ہے کہ وہاں کھڑی نہیں کر سکتا؟
اپنی گاڑی ہے لیکن نہیں کھڑی کر سکتا. کوئی کہے کہ میری خود کی ہے تم کو کیا پرابلم ہے؟ بھائی یہ جگہ نہیں ہے, وہ کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ ہے. کہ اس وقت کا امر یہ ہے کہ گاڑی یہاں کھڑی نہ کی جائے, اس کو اس کی جگہ پر پہنچایا جائے. ایسے حال کا امر ہے. اگر آدمی حال کے امر کو جانے بغیر زندگی گزارتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے, وہ سزا پاتا ہے مزید. ایسے حال کے امر کو پہچان کر زندگی گزارنا جو علم کا تقاضا ہے, آدمی معلوم کرے اس کو, یہ ہر ایک کے ذمے ہے. انبیاء علیہم السلام علم لے کر آئے اور انہوں نے سمجھایا کہ کس وقت کا کیا امر ہے, کس وقت کا کیا حکم ہے, اور اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. آدمی آزاد نہیں ہے, اللہ کی زمین پر ہے. جتنا ڈر آدمی کو جس زمین پر رہتا ہے اس زمین کے حکمران سے ہے, اس سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ قانون پکڑ رہا ہے, قانون پکڑ لے گا تو وہاں اللہ کا قانون بھی ہے. انبیاء علیہم السلام نے وہ سمجھایا کہ اللہ کا قانون کیا ہے. وہ علم سے واضح ہوتا ہے اللہ کا حق کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے اور دین کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. اللہ نے حق بتایا ہے. دین کی محنت کا کتنا حق ہے, بیوی کا کتنا ہے, بچوں کا کتنا ہے, والدین کا کتنا ہے, بھائی بہنوں کا کتنا ہے, رشتہ داروں کا کتنا ہے, سب کا بتایا حق. ایک آدمی کسی اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹس ہے, وہ اس میں 7 سبجیکٹ ہیں, 8 سبجیکٹ, 3 سبجیکٹ پر بڑی محنت کر رہا ہے, 4 چھوڑ رہا ہے, تو لوگ اس کو عقل مند کہیں گے. وہ کہیں گے نہیں یہ 3 مجھے بہت پسند ہے, یہ 3 میں مجھے 100 میں سے 100 پورے لانے. ارے بھائی 3 میں تم 100 سے 100 لے آؤ گے لیکن فیل ہو جاؤ گے. 3 میں 100 پورے آ گئے, 100 کے 100 تو پاس ہو جائے گا آدمی. ارے ہوگا بھائی پاس, فیل ہو جائے گا. اور اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. ایسے جتنے حقوق اللہ پاک نے بتائے وہ سارے سبجیکٹ اللہ کا حق ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, والدین کا حق ہے, دین کا حق ہے, دین کی محنت کا حق ہے. سب جگہ آدمی حق ادا کرے, سب جگہ. اور وہ حق ادا کرنے کی ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت تیار ہوئی صحابہ کی, وہ جماعت بتائے گی. اور پھر ان کے بعد ہر زمانے میں اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے رہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو چیزیں لی, سیکھی, جو حقوق انہوں نے پہچانے اور انہوں نے ادا کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ حق اللہ کا ہے, یہ حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یہ حق دین کا ہے, اور یہ حق جو ہے وہ بیوی بچوں کا, والدین کا, رشتہ داروں کا ہے. جان میں بھی مال میں بھی, جان میں بھی اور مال میں بھی حق ہے ہماری زندگی. لیکن اس کا علم ہوگا تو آدمی کو پتہ چلے گا, اور وہ علم نہیں ہوگا تو آدمی جو ماحول میں جو چیز ہوگی اس ماحول کی چیز پر آدمی اپنی جان مال لگا دے گا, اور بہت سارے حق ضائع ہو رہے ہوں گے. تو دین کا علم سے سمجھ پیدا ہوگی کہ آدمی دین کا علم لے اور سمجھ حاصل کرے کہ میرے ذمہ کتنا کس کا ہے, کس کا ہے, کتنا ہے, اللہ کا کتنا ہے. سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اسی اللہ کی عبادت کی جاوے. جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتوں کو بجائے لایا جاوے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے. اور آپ علیہ السلام نے جو طریقہ حیات دیا ہے اس طریقہ حیات پر یقین کر کے کہ میرے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. عبادت میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, اخلاق میں بھی, اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں اگر حضور والا مبارک طریقہ داخل ہوگا تو ہی ہم ان شعبوں میں کامیاب ہوں گے. اور اگر حضور والا مبارک طریقہ داخل نہیں ہوا تو چاہے ہمیں کتنی کامیابی نظر آ رہی ہے وہ حقیقی کامیابی نہیں ہوگی, وہ ایک دھوکہ ہوگا, اور وہ دھوکہ آج نہیں تو کل کھلے گا.
کہ سارے شعبوں میں حضور والے مبارک طریقے کو داخل کیا جائے. یہ حضور والا علم سمجھائے گا کہ علم حاصل کیا ہے تو آدمی ان تمام چیزوں میں حق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بیلنس کے ساتھ رہے گا. اپنی مرضی سے دین پر نہیں چلے گا یا جتنا پسند آیا اتنا نہیں کرے گا. یہ صفت یہود کی رہی کہ جتنا ان کو اچھا لگا وہ لے لیا انہوں نے، اور جو ان کو اچھا نہیں لگا وہ چھوڑ دیا. تو پھر ان پر لعنت آئی، ان پر لعنت آئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب کو قبول کیا انہوں نے جو اچھا لگا، اور جو مرضی کے خلاف تھا، جو اچھا نہیں لگ رہا تھا، جو بھاری پڑ رہا تھا، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ہیلے حوالے کیے، اس نفس کے بہانے کیے انہوں نے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا. ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ دنیا میں خدا ان کو ذلیل کرے گا. الا خزي في الحیاة الدنیا، کہ ان کو دنیا میں ذلت ملے گی اور آخرت میں عذاب ہوگا. آخرت میں ان کو عذاب ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرما. اس لیے اس کام کے ذریعے سے وہ استعداد پیدا کرنی اپنے اندر. ابھی مسئلہ یہی ہے کہ استعداد پیدا نہیں ہوئی. جس دن استعداد پیدا ہو جائے گی اس دن دین کا ہر عمل جو ہے وہ ایسے جیسے ہماری مرغوب کوئی غذا ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں. جو مرغوب کھانا ہوتا ہے اس پر آدمی کی طبیعت چلتی ہے، تو پھر نماز پر، ذکر پر، عبادت پر، اخلاق پر اور راہ خدا میں جان اور مال لگانے پر طبیعت چلے گی. ملل نہیں ہوگا. ملل جو ہے ملل وہ نہیں ہوگا. جب آدمی کو بخار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ملل رہتا ہے طبیعت. نہ کھانے کو جی چاہے، نہ پانی پینے کو جی چاہے، نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ بیماری ہے. بیماری اگر اسی حالت میں رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی، بیماری بڑھتی جائے گی، وہ مہلک ہو جائے گی. پھر ابھی تو خالی ملل ہے، پھر وہ بیماری بڑھ کر بڑی ہو گئی تو مہلک بن جائے گی. ایسے یہ کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے کہ نمازوں میں، عبادت میں، دعوت میں، دین کے تقاضوں میں طبیعت نہیں چل رہی ہے، تو مرض ہے. یہ بیماری ہے. اگر اس کا علاج نہ ہوا تو پھر یہ مہلک بن جائے گی، نفاق تک پہنچائے گی. آگے جا کر کہاں پہنچا دے گی؟ نفاق تک پہنچا دے گی، اور پھر اس سے اوپر لے جائے گی، ارتداد تک پہنچا دے گی بیماری. ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ ارتداد کی 3 قسمیں ہیں. ارتداد کی 3 قسمیں. سب سے پہلے ذہن مرتد ہو جاتا ہے. آدمی کا ذہن مرتد ہوتا ہے پہلے، کہ آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے. اس وقت ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے اس زمانے میں، قریب میں خصوصاً، کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا بچہ ہے، 20-22 سال کا، 25 سال، لیکن اس کی فکر جو ہے کسی اور رخ پر ہے. نماز میں بھی آتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عمرے پر بھی جاتا ہے، لیکن وہ اسلام پر، اللہ پر، رسول پر، دین پر اعتراض کرتا ہے. ہاں، یہ ذہنی ارتداد ایک قسم ہے. ابھی وہ نکل نہیں گیا ہے دائرے سے، اس کے احکام اور مسائل علماء بتائیں گے. ہاں، کہ ذہن جو ہے، ذہن وہ پکا نہیں ہے. پھر وہ منتقل ہو کر معاشرت میں آئے گا، کہ معاشرہ مرتد ہوگا. آدمی کا رہن سہن، چال ڈھال بدلے گی. جو اسلامی رہن سہن ہے آدمی پسند نہیں کرے گا. اس کو کہے گا کیا یہ بڑے بوڑھوں کی ساری چیزیں ہیں، وہ ہم کو نہیں اچھا لگے گا. شادی بیاہ میں اور خوشی غمی میں، لباس میں، طرز معاشرت میں جو حضور علیہ السلام والا طریقہ ہے وہ اچھا نہیں لگے گا. لیکن یہ نہیں کہے گا کہ حضور کا طریقہ اس لیے مجھے پسند نہیں. یہ کہے گا کہ یہ میرے والد صاحب اصل میں کچھ جانتے نہیں ہیں دنیا کو، اور وہی پرانی باتیں کرتے رہتے، اس لیے میرا ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہوگا، میں کہیں اور جا رہا ہوں. اور پھر ایسی جگہ رہنے جائے گا وہ کہ جہاں جو ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں.
اور وہ کہے گا کہ وہاں ایجوکیشن ہے، وہاں راستے بہت اچھے ہیں، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہاں کا یہ بہت اچھا ہے، وہاں کا بہت اچھا ہے. ہوتا ہے نا سر، جوان لڑکوں کی وہ ذہن بنتا ہے، لڑکیوں کا یہ ذہن ہو جاتا ہے. اس لیے گھر میں تعلیم کا کہتے ہیں کہ تعلیم کر کے ان کا ذہن جو ہے وہ دینی بنائے رکھیں، ورنہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو ان کو اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہنے دیں گے. اور خوبصورت اس کے تعویلیں ہوگی یہ کہ وہاں اصل میں لوگ اچھے ہیں، وہاں سہولت بہت اچھی ہے، وہاں اسکول بہت قریب ہے، وہاں کا اسکول بہت اچھا ہے، اور اب بچوں کو پڑھانا ہے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہاں فیسلٹی بہت ہے. اسلام کی حفاظت کے خاطر تو یہ ساری چیزوں کی تعلیم ہے کہ جس ماحول میں دین محفوظ نہ ہو، جس ماحول میں ایمان محفوظ نہ ہو، جس ماحول میں اسلامی اخلاق محفوظ نہ ہو، جس ماحول میں دین محفوظ نہ ہو، اس ماحول میں آدمی نہ رہے، اور ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی فکر محفوظ ہو. اس کی تو تعلیم ہے. لیکن آدمی کو سڑکیں اچھی مل جاوے، اسکول اچھی مل جاوے، گھر اچھا مل جاوے، لیکن پورا اسلام ہی چلا جاوے. ابھی آج کل ہی ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے کہ ایک صاحب سے معلوم کیا انہوں نے بچے کے بارے میں، کیسا؟ بولے بہت ویل سیٹ ہے، بس خالی دیندار نہیں ہے، وہ ویل سیٹ ہے. تو یہ ویل سیٹ نہیں ہے کہ دین، جو اس کا دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، اخلاق محفوظ ہے، ماں باپ کا قدردان ہے، رشتہ داری سمجھتا ہے، اللہ رسول کے حق جانتا ہے. اس کے لیے کہا کہ اپنے گھر کے ماحول میں تعلیم کے راستے سے اپنے نسل کو جو ہے ہم محفوظ رکھیں. تبلیغ میں ایک عمل ہے، گھر کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. Car registration number WV13XTS. Can you remove immediately, please? It's on a disabled slot. Jazakallah. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری باپ پر بھی ہے اور ماں پر بھی ہے، دونوں پر ہے. لیکن اس میں خصوصی رول ماں کا ہوتا ہے. اس ذمہ داری میں گھر کے ماحول کو بنائے رکھے، اور وہی اس کی ڈیوٹی ہے، وہی اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھے، پاکیزہ بناوے. وہ یہ رول ازواج مطہرات نے ادا کیا، صحابیات نے ادا کیا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان کو حکم دیا گیا، یا نساء وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. ازواج مطہرات کو جو خصوصی احکام دیں اس میں یہ کہا کہ اپنے گھر کے ماحول میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ کرتی رہیں. اپنے گھر میں ایک سازگار ماحول بنا لو اس. تو یہ دوسرے نمبر پر ایک آدمی کی معاشرت مرتد ہوتی ہے. ابھی وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسجد آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت بھی بچا کچا دین والدین کے گھر میں، وہ اس کو پسند نہیں کہ اماں ہماری جو ہے وہ ہر وقت نماز کی بات کرتی رہتی، جب بھی آتے کہتے نماز پڑھو. ان کو دوسرا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ایک اٹیک ہوتا ہے، اور پھر تیسرے درجے پر آدمی جا کر برات کر دیتا ہے آخر میں، سٹیپ بائی سٹیپ. تو اس لیے یہ تبلیغ کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے راستے. کہنا سننا بند نہ ہو. ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماحول میں کتنا کہتے سنتے ہیں. جن کو اللہ پاک نے توفیق دی نماز روزے کی، اعمال اخلاق کی، حضور کے طریقوں پر عمل کرنے کی، ہم سوچیں ایک طرف ہم اپنے دین پر ہیں، لیکن دوسری طرف جو ایک ذمہ داری ہماری کہنے سننے کی ہے، اس باب میں ہم کتنا کر رہے ہیں. اپنی بیوی کو، بچوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، جو خیرخواہی کے طور پر اس امت کو اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی تھی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ ایمان والے مرد عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیرخواہ ہیں، ایک دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. یہ خیرخواہی کا وصف ہے. تو ہم اس پر غور کریں کہ ہم کتنا کر رہے ہیں. یہ جو مسجد کی جماعت اور مسجد کی جماعت کے راستے سے 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر، وہ اس کا بدل ہے کہ عموم میں اس کا ماحول نہیں ہے.
اور ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو ابھی نماز میں بھی نہیں ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا، جو باتیں میں نے عرض کی کہ بھئی فکر کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے اپنے دین کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ کی رسالت کے بارے میں، اور اپنے معاملات و معاشرت کے بارے میں، اور اپنی آخرت کے بارے میں ان کا ذہن کہاں چل رہا ہے. تو یہ خیر خواہی والا ایک کام ہے کہ مسجد سے 2-2 3-3 کی جماعتیں بن کر ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کے پاس جا کر ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، علم، ان چیزوں کا مذاکرہ کر کے خود اپنے ایمان و عمل کو بھی تازہ کرے، اور محلے بستی میں ہر گھر میں اس کی فضا بنے. اس کے لیے ہر مسلمان سے بات کرے، ہر ایک سے بات کرے، اور خیر خواہی کا وصف لے کر جائیں جو نبیوں کا وصف تھا، انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، اور ہم تم سے کچھ نہیں چاہ رہے، نہ کسی سے مال چاہتے ہیں، نہ کسی سے اور کوئی چیز چاہتے ہیں، بلکہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے اور اس کی بھی آخرت بن جائے. اس ہمدردی اور خیر خواہی کے خاطر پھرنا ہے اپنے محلے میں. ہاں، اندر جب ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی تو 2-2.5 گھنٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے طبیعت اچھی ہے تو آدمی کھانے پر بھی کھانا کھا لیتا ہے، کھا چکا ہے پھر کوئی آئس کریم لایا کھا لیتا ہے، پھر کسی نے لا کر پھل رکھے تو وہ بھی کھا لیتا ہے، پھر کسی نے لا کر کوئی ڈرنکس رکھا ہے تو وہ بھی پی لیتا، کہ طبیعت اچھی ہے. اور طبیعت اچھی نہیں ہے تو کھانے کا ایک لقمہ اٹھا کر کہ نہیں مجھے نہیں چلے گی. اب کوئی کہہ رہا ہے ارے نہیں بھائی، کوئی کرے گا پھل لے لو، ارے بھائی یہ تو نہیں کھایا جا رہا، کیا تم بار بار یہ لے لو وہ لے لو، کرتا ہے نا بیمار. تو ایسے ہی جب طبیعت میں مرض ہوگا تو 2.5 گھنٹے تو کیا، ہفتے میں ایک گشت بھی، ارے یار تم نے خبر نہ تھی ہوں کتلو بیزی چھوں آج کل، آدمی ایسا کہے گا. پھر پورا مہینہ یہاں رہ کر بھی 3 دن جانا آدمی کو کہ یار تم کو پتا ہے کہ میرے حالات کیسے ہیں، کہ اندر مرض پیدا ہوا ہے. ہاں، اس لیے صحت کی ہم خود کوشش کریں، ہم خود اپنا علاج کریں. بیمار جب تک نہیں علاج کرے گا وہاں تک نہیں ہوگا. سارے ڈاکٹر اس کو گولیاں دوائیاں لکھ کر دے دیں گے، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں کہ علاج کریں، تو گولی نہیں کھائے گا وہ، اور اس کا علاج نہیں ہوگا. اس لیے یہ ہمارے علاج کے طور پر ہے، مقامی کام جو ہے علاج کے طور پر ہے کہ ہمارے اندر کا ضعف ختم ہو، قوت پیدا ہو، اندر قوت پیدا ہو، عمل کا جذبہ بنے، عبادت کا ذوق پیدا ہو، اللہ سے تعلق جڑے، زندگی سے لایانی ختم ہو جاوے، اور راہ خدا میں جان مال جذبات لگانے کا اور زیادہ اندر حوصلہ پیدا ہو. یہاں تک کہ جیسے جیسے آدمی دن گزارتا جا رہا ہو دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی جا رہی. دنیا ماں سوا سے آدمی جو ہے بے خبر ہو کر آخرت سے باخبر ہو جائے، اور دھیرے 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 اپنی ذمہ داریاں جو ہیں منتقل کرتا جا رہا ہو گھر میں، بچوں پر، اولاد پر، گھر والوں پر، اور آدمی جو ہے اللہ کے کام کے لیے فارغ ہوتا جا رہا ہو، اور ایک حسن انتظام کر رہا ہو اپنی ذات سے بھی، اپنی ذات سے، اپنی آخرت کا بھی، اپنے گھر والوں کی آخرت کا بھی. جیسے دنیا کے معاملے میں آدمی حسن انتظام کرتا ہے اپنی آمدنی کا، اپنے بچوں کی آمدنی کا، بیوی کے لیے، بچیوں کے لیے حسن انتظام کرتا ہے. ہر آدمی کو اتنی عقل ہے. ایسے عقل مند وہی ہے جو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حسن انتظام کر کے جاوے، اور دنیا سے جا رہا ہو تو خوشی خوشی جا رہا ہو، موت کا دن عید کا دن ہو، کہ اپنے لیے آگے تیاری کر رکھی، اللہ سے تعلق بنایا ہوا ہے، اور ذمہ داری پوری کرتا ہوا جا رہا ہے، تو خوشی مناتا ہوا جا رہا ہو، خوش ہوگا موت کے وقت. فرشتے سنا رہے ہوں گے لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ نہ ڈر کرو نہ غم کرو، بشارت لو، اور بشارت لیتا ہوا دنیا سے جا رہا ہو. تو یہ ان ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کا کام، اور یہ ہماری سب کی ضرورت ہے. ارے بھائی ضرورت ہے نہیں ہماری، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں، اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ اس کام کو اپنا کام بناویں. طبیعت نہیں چل پا رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ کیا ہے، طبیعت نہیں چل پا رہی ہے، مجھے معاف کر دے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی قصور ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے طبیعت نہیں چل رہی ہے، تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، راہ خدا میں نکلنے میں عوارض آ رہے ہیں. ان عوارض کو تو ہی دور کرے گا، ان رکاوٹوں کو تو ہی ختم کرے گا. یا اللہ ان عوارض کو، ان رکاوٹوں کو ختم کر دے، مجھے ہمت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، اور میرے لیے یا اللہ تو راستے کھول دے. تو پھر اللہ پاک جب راستے کھولے گا تو پھر ان راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا ہے.
پھر وہی حوصلہ دے گا. صحابہ کو اسی نے حوصلہ دیا اور اس کے نیک بندوں کو ہر زمانے میں اللہ ہی نے حوصلہ اور ہمت دی. اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ کون کون تیار؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو قبول فرماوے. اب ہمت کر کے پیش کریں کہ اس کے لیے 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے لگائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر پیش کریں. نام بتائیں اور جگہ بتائیں. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, گھبراوے نہیں. نام بتائیں, جگہ بتائیں. ایک کے بعد دوسرے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک جان مال میں خوب برکت ہے. اللہ پاک مبارک فرماوے. شمسی صاحب اللہ قبول فرماوے. ہاں بھائی, یہ جذبہ ہونا چاہیے. اب تو جتنے بھی اس میں 50 سے اوپر والے ہیں یہی جذبہ بننا چاہیے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اور پیش کریں بھائی. جب تک نام نہ لکھا جائے کھڑے رہیں بھائی. ماشاءاللہ بھائی, کھڑے رہیں. واہ بھائی واہ. اللہ پاک مبارک فرماوے, قبول فرماوے. اللہ جان مال میں خوب برکت عطا فرماوے. جی بھائی, اور کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیش کریں, اپنے ارادوں کا اظہار کریں, اپنے ارادوں کو اللہ کے سامنے بھی رکھیں اور اللہ سے مانگیں. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ تو بسم اللہ بول کے کھڑے ہو جاؤ. اپنی ترتیب بناوے, ہفتے میں, 10 دن میں, 15 دن میں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں بھائی, اور پیش کریں. نام اور جگہ وقت بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی نوید صاحب کا لکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں بھائی. اپنے ساتھ جماعتیں لکھواویں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی تیار ہیں, اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے. جیسے مولانا نے فرمایا جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے وہ تو سارے حضرات کھڑے ہو جائیں. جن کے پہلے 4 مہینے لگے ہیں جی وہ بھی کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمارے جہاں دنیا کے جس خطے سے اللہ نے اس کام کو شروع فرمایا وہاں جا جا کر بار بار بزرگوں کی صحبت میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. کھڑے ہو جاؤ. ہر سال 4 مہینے والے بھی کھڑے رہیں. ماشاءاللہ. اور پیش کرے بھائی, اور پیش کرے. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. اللہ پاک مبارک فرماوے, قبول فرماوے. پیدل جماعت کا بھی تقاضا ہے جی, 4 ماہ پیدل جماعت کا بھی. ہاں, پیدل بھی جماعتیں چلتی ہیں, سواری بھی چلتی ہے. پیدل بھی پیش کریں. ماشاءاللہ. 4 مہینے والے بھی فرمائیں. باقی جن ساتھیوں کا ابھی رائیونڈ جانے کا طے ہو چکا ہے, چاہے ویزے ہو چکے ہیں, بکنگ بھی ہو چکی ہے, یا صرف بکنگ ہوئی ہے اور ویزے کے انتظار میں, وہ ذرا سارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, تاکہ یہ سارا مجمع ان کی زیارت کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں ہے جن ساتھیوں کے رائیونڈ جانے واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن کے ویزے ہو چکے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. بکنگ ہو گئی ہے ابھی تک ویزے کے انتظار میں, وہ سارے ساتھی کھڑے ہیں. اللہ پاک مبارک فرماوے, اللہ قبول فرماوے. اللہ پاک جان مال میں خوب برکت عطا. تشریف ہے کیا, تشریف ہے کیا. اس کے علاوہ بھائی مقامی طور پہ بھی 40 دن کی جماعتوں کے تقاضے ہیں. یورپ والے بار بار تقاضا کر رہے ہیں ہمارے پاس چلے چلے کی جماعتیں بھیجی جائیں. دور دراز کے ممالک, جنوبی امریکہ, شمالی امریکہ والے بھی تقاضا کر رہے ہیں. انگلینڈ سے ہمارے پاس جماعتیں آئیں, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے فرمائیں بھائی 40 دن کے لیے کون تیار ہے. ماشاءاللہ. جماعتیں ہیں وہ بھی فرمائیں, انفرادی حضرات بھی. بتائیں بھائی, جماعتیں پیش کریں. جیسے تقاضے آپ کے سامنے آئے یورپ امریکہ وغیرہ کے, لوگ امید لگاتے ہیں. سلطان خان صاحب علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ماشاءاللہ. اللہ مبارک فرمائے, قبول فرمائے. اپنی مسجد سے پوری جماعت بنا لو بھائی. چلے کے لیے بھی پیش کریں. افراد بھی بتائیں, جماعتیں بھی بتائیں. جو تقاضے پیش کیے گئے ابھی یورپ امریکہ وغیرہ کے ممالک کے تقاضے ہیں. ماشاءاللہ. پیدل پیدل جماعت ہے آپ کی. ماشاءاللہ, بہت مبارک. اللہ قبول فرماؤ.
ماشاء اللہ، سال لگائے ہوئے ہیں کہ یہ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ جماعت تیار کریں۔ اب 4 مہینے کی جماعت بناویں، وہ ہو اور ان کے ساتھ 8-10 نئے آدمی ہوں، 2-3 پرانے 8-10 نئے، تو نیا عملہ تیار ہو، نیا عملہ تیار کرنا ہے ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ماشاء اللہ۔ جی بھائی چلے کی جماعتیں پیش کریں، یہ تو پوری شب گزاری ہے، ساری مسجد والے آئے ہوں گے۔ کتنی مسجدوں کی شب گزاری ہے؟ کتنی مسجد والے آتے ہیں یہاں؟ ہاں بھائی 40 مسجدیں ہیں، وہ اپنی جماعتیں پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم تقاضے جو آئے ہیں ان تقاضوں پر جماعتیں بنائیں گے۔ ابھی بہت سارے ساتھی ان میں ہوں گے جن کا سالانہ خروج باقی ہوگا، تو وہ خود طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں، آپ اپنے حساب سے اپنی تاریخ طے کر لیں اور جماعت بنائیں اپنی اپنی مسجدوں سے۔ سالانہ خروج کم از کم جو چلہ ہیں وہ تو ہر حال میں لگ جانا چاہیے، اس سے میں نے کہا وہ جو مرض پیدا ہوتا ہے اس سے پھر ملل آتا ہے، تعلیم میں، سے روزے میں، 2.5 گھنٹے میں۔ اگر چلہ آدمی کا لگتا ہے تو اس کا پاور چلتا ہے سال بھر، سے روزہ لگ جاتا ہے تو مہینے بھر قوت آتی ہے۔ تو یہ سالانہ خروج اگر اٹکائیں تو دھیرے 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 آدمی نیچے آتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن کا بھی اس سال کا وقت نہیں لگا ابھی تک، یہ ستمبر ختم ہوا ہے نا، آج 29 ہے، کل 30 تو اب اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 3 مہینے بچے ہیں ہمارے پاس اس سال کے۔ اب جن کا مارچ میں لگتا تھا، جون میں لگتا تھا، یا جولائی میں لگتا تھا، اس سال کسی وجہ سے نہیں لگ پایا ہے، تو ہم اگلے سال مارچ، جون، جولائی کا انتظار نہ کریں، نیت بناویں، ارادہ کریں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور اگلے 3 مہینوں میں، 15 دن، 20 دن میں جتنا جلدی ہو سکے، لیکن دسمبر سے پہلے پہلے اپنا سالانہ چلہ لگا لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی لگا لیں گے، کون کون نیت کرتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، ہاں جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، چلنے کے لیے کھڑا ہونا شرط ہے کہ انشاءاللہ ہمارا سالانہ خروج باقی ہے اس سال کا، لیکن اگلے 2 مہینے میں انشاءاللہ دسمبر تک ہم اپنے ساتھ اپنی جماعت بنائیں گے۔ جتنے ہمارے اور ساتھی ہیں جن کا باقی ہے ان کو بھی آمادہ کر لیں گے، 2-3 پرانے ساتھی اور 7-8 نئوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے اپنی جماعتیں بنائیں گے۔ اللہ پاک قبول فرماوے، آپ حضرات کو خوب ہمت عطا فرماوے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، جن کا بھی باقی ہے کھڑے ہو جاؤ، گھبراوے نہیں، ہمت کریں، ہمت والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لکھ لیں ان کے نام، ہو گئے سب کے، ماشاءاللہ۔ ایک درخواست ہے جی، ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے انسانوں کے لیے نبی اور زندگی کے سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو الحمدللہ اس وقت ہمارے بہت سارے ساتھی زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی لائرز ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں، آپٹیشین، ڈینٹسٹ، جو بھی ہیں، وہ سارے حضرات جو اس مجلس میں تشریف فرمائیں، ان سے درخواست ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ جتنے بھی پروفیشنل حضرات ہیں بھائی، پروفیشنل حضرات ہیں اور اسٹوڈنٹس، اور باقی ٹیک اوے والے، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، اور ریسٹورنٹ والے حضرات ہیں، ٹیک اوے والے ہیں، زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ان سب کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، جتنے بھی پروفیشنل حضرات ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک منٹ ٹھہرے، ایک بات میں کہوں پھر اس کے بعد ان کو کہا بھائی، جو ہمارے مقامی کام میں ایک ہیں سہ روزہ 2.5 گھنٹے کے ساتھ، تو آپ حضرات سے وہ بھی ہماری گزارش ہے، ہفتے تو آپ کے طے ہی ہوں گے، پہلے کئی بار طے کر چکے ہوں گے، ہوتا ہے 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ہوتے ہیں، کچھ مصروفیت آتی ہے، کوئی بات پیش آ جاتی ہے، لیکن آج یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جو ہمارے ہفتے طے ہیں یا نہیں ہیں تو اپنا ہفتہ طے کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بنائیں گے؟ اپنی اپنی مسجدوں سے، ایک مسجد سے 2 جماعت، 4 جماعت، 6 جماعت، جیسے کہیں 40 آدمی ہیں، کہیں 30 آدمی وقت لگے ہوئے، کہیں 50 ہیں، تو ان میں جو جماعت لے کر چل سکتے ہیں ان کی استعداد ہے، ایسا ایک ساتھی ان کے ساتھ 2-3 معاون لگاوے، ان کی جماعت بنا کر ان کا ہفتہ، بھائی پہلا ہفتہ، دوسری ایک جوڑی دوسرا ہفتہ، کسی کا تیسرا، کسی کا چوتھا، یا ایک ہی ہفتے میں کہہ رہے ہیں بھائی چوتھے ہفتے میں ہم بھی جائیں گے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی جائیں گے، تو 3 جماعتیں ایک ہی ہفتے میں بنا لیں،
ایک ہی ہفتے میں 3 جماعتیں بنا لیں، لیکن طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا سہ روزہ جو ہے پابندی سے ہفتے کی تعین کے ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے جو آپ کے ساتھی آپ کی مسجدوں میں جو ابھی نہیں پہنچ پائے، کل کے مشورے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ سب اپنا اپنا نظام بنا لیں اپنی اپنی مسجدوں میں۔ 15 آدمی بیٹھتے ہیں تو 15 کے 15 آدمیوں کے سہ روزے کا نظام بن جائے، ہر مسجدار جماعت آپس میں بیٹھے 10-15 منٹ 20 منٹ کا وقت لے لیں، اگر مشورے کے وقت اس کا موقع نہیں تو کسی اور نماز میں جڑ جاوے، مغرب میں عشاء میں، اور ساری مسجدار جماعت بیٹھ کر آپس میں سب کا نظام بنا لیں، 2.5 گھنٹے کی بھی ترتیب بنا کر عملاً اس کو شروع کریں، اور سہ روزے کا اپنا ہفتہ طے کروا کے ان ساتھیوں کو اپنے ہفتے پر محنت پر لگا دیں۔ انشاءاللہ یہ 2 بنیادی کام شروع ہوئے تو دھیرے دھیرے انہی میں خود اندر سے استعداد پیدا ہوگی اپنا سالانہ چلے 4 مہینے کی اور دیگر تقاضے پورا کرنے کی، کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر۔ اب یہ جو فرما رہے ہیں جیسے وہ ٹیچرز حضرات ہیں اور پروفیشنل حضرات ہیں مجمع میں جو ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، ہیں یا اس مجمع میں پروفیشنل حضرات ہیں جی، لائرز ہیں، ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں، ٹیک اوے والے، ریسٹورنٹ والے، سارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اور یہ حضرات پیچھے والے ہال میں تشریف لے جائیں۔ اس طرف آپ حضرات تشریف لے آئیں، پیچھے والے ہال۔ تھوڑی دیر آپ سے کچھ مذاکرہ ہوگا، مشورہ ہوگا، تھوڑا شریک ہو جائے حضرات اس میں۔ باقی خالی جگہ پر فرما لیں جی۔ اور کوئی تقاضا ہے؟ شب جمعہ میں نئے ساتھیوں کو ساتھ لانا اور منگل کے مشروع میں۔ اچھا ماشاء اللہ، ذرا آگے بڑھ جائیں، یہ جگہ پر کر لو۔ اس میں فورن اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں فورن اسٹوڈنٹس بیرون سے آئے ہوئے جو طلباء ہیں ماشاءاللہ وہ بھی all foreign students ماشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی وہیں جائیں، تھوڑی دیر آپ سے کچھ بات کریں گے ماشاءاللہ۔ اور بھی فورن اسٹوڈنٹس اگر اس میں ہیں وہ حضرات بھی وہاں تشریف لے جائیں تھوڑی دیر کے۔ ماشاءاللہ۔ باقی حضرات آگے بڑھ جائیں، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول فرماوے، مبارک فرماوے۔ بھائی ان کو ذرا جگہ دے دیں، ذرا تیز قدم آپ لوگ چل لیں، حلقہ لگا لیں وہاں پر پیچھے کے حصے میں ماشاءاللہ۔ اور باقی جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ ہمت سے آج تشریف لے آئے شب گزاری میں، ایسے ہر ہفتے اس کی بھی پابندی کریں اور اپنے ساتھ نئے لوگوں کو تیار کریں۔ ہر پرانے ساتھی کے ذمے ہیں کہ جو کام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جو سوجھ بوجھ ہمیں دی ہے، اس میں مزید ہم ترقی کرتے ہوئے اپنے ساتھ افراد تیار کریں، ہاں نئے تیار کریں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پرانوں سے کہ بھائی بانجھ بن کر مت مرو۔ اردو میں بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ ہی لا ولد ہے، وہ چلی گئی دنیا سے تو اس کے پیچھے کیا چھوڑا، اس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے ہم اپنے پیچھے جو ہیں آدمی چھوڑ کے جائیں گے، نئے کو تیار کریں گے، وہ خود دین پر چلیں گے، دین کا کام کریں گے، وہ دوسروں کو تیار کریں گے، یہی سلسلہ ہے۔ آپ کے پیچھے جو آپ کے یہاں کے ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے کوشش کی تو کتنا بڑا عملہ چھوڑ کر گئے وہ پیچھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہم خود اپنے اوپر غور کریں گے کہ ہم پر کس نے محنت کی، وہ ہم کو سمجھا بجھا کر لائے، شب گزاری میں کھانا کھلایا پلایا اور ہماری تحسین کی، حوصلہ افزائی کی، پھر دوسرے ہفتے لائے، پھر سہ روزے میں لے گئے، پھر آگے کی تشکیل کی، پھر کہیں اجتماع میں لے گئے، جوڑ میں لے گئے، اور دھیرے دھیرے ہماری انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ اب ان میں سے بہت سے دوڑتے ہو گئے، تو ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم اپنے پیچھے افراد تیار کریں، کام کرنے والے، اور عام سے عام لوگوں پر محنت کر کے ان کو تیار کریں کہ وہ کم از کم کچھ نہیں کر پاتے ہیں، ان میں اتنی استعداد ابھی پیدا نہیں ہوئی، تو کم از کم جمعرات میں آ جاویں، ہفتہ واری اجتماع میں آ جائیں گے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، دھیرے ان میں استعداد پیدا ہوگی۔ یہ ایک دروازہ ہے دین میں، دین کی محنت میں داخل ہونے کا، شب گزاری۔ پھر اس کے بعد ایک دروازہ ہمارا ہے سہ روزہ، کہ سہ روزے کے راستے سے اکثر نئے لوگ داخل ہوتے ہیں، ان کا وقت نہیں لگا لیکن 3 دن تیار ہو جاتے، چلو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ تو اس میں ہم کوشش کریں کہ نئے لوگ آ رہے ہوں، جتنے سہ روزہ کی جماعتوں میں نئے آدمی زیادہ آئیں گے اتنا کام آگے بڑھے گا، اور اگر سہ روزہ میں پرانے جا رہے ہیں تو کام بانجھ بنتا جائے گا اس مسجد میں، کہ ایک جماعت جا رہے ہیں 10 سال سے، وہی سارے پرانے جا رہے ہیں، نیا کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، یا 1 کی 2 ہوئی لیکن سارے پرانے جا رہے ہیں۔
ہر جماعت میں 2 3 4 پرانے ہیں تو 7 8 نئے ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانے نیوں کے ساتھ چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی، نیوں کی تربیت ہوگی، نیا عملہ تیار ہوتا جائے اور پرانوں کو ترقی ملے گی، ان پر محنت کرتے کرتے ترقی ہوگی. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ہفتہ اور اجتماع میں بھی اپنے مسجدوں سے محنت کر کے عملہ لے کر آئے. اسی طرح مشورے میں مسجد اور جماعتیں پوری آنی چاہیے. جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے نا، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ساتھی فکری اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے آگے بڑھیں، تو ان کو ہم مشوروں میں ضرور لے کر آئیں. اس لیے خالی ان کو دعوت دے دینا کافی نہیں ہے، ان کو لے کر آویں. ایک کہہ دیا صبح پہ آ جانا، تو دوپہر میں کہا تم بھی آ جانا. اور ایک آدمی ہے کہ شام کو آتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے کر آ گئے. ان کو ایک تو کہہ دینا ہے، کہہ دینا کافی نہیں، ان کو لے کر آویں. ہمارے جتنے اعمال اجتماعی، چاہے شب گزاری ہے، مشورہ ہے، ہمارا دوسرا گشت ہے، پہلا گشت ہے، اس میں ہم تیار کر کے لے کر جاؤں. اس میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، تھوڑی محنت پڑتی ہے، تھوڑا وقت. مثلا یہاں آپ کو آنا تھا 8 بجے اور آپ اگر اکیلے آتے تو 7:45 کو نکلتے تو آ جاتے 15 منٹ. لیکن آپ 2-4 کو لے کر آنا ہے تو آپ کو مزید آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا پڑے گا کہ ان کو بھی لیا، ان کو بھی لیا، ان کو کچھ عذر تھا، ان کو سمجھایا اور لے کر آ گئے. تو آپ کے آدھے گھنٹے کی قربانی زیادہ ہوئی، لیکن 3 آدمی 4 آدمی زیادہ آئیں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی. کون کون نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لے کر آئیں گے؟ اور اس میں اپنے اولاد ہیں، جوان بچے ہمارے، ان کو لے کر آئیں. ہماری پہلے محنت کا میدان تو وہی ہے، ہمارا گھر. ہمارے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھائی ہیں، ابا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، چچا ہیں، پھر ہمارے محلے کے اور لوگ ہیں، پڑوسی ہمارے، نوجوان اسٹوڈنٹس ہمارے محلے میں پڑھائی کرتے ہیں، ان سے ہماری دعا سلام رہے. اور پھر ان کو جمعرات کے دن بیٹا دیکھو آج ہم شام کو جانے والے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. کہاں جانا ہے؟ کہ ہفتہ اور اجتماع ہے ہمارا، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. تو ان کو ساتھ لے کر وہاں سے آ گئے. ان میں بڑی صلاحیت ہے. حضور علیہ السلام نے جہاں بڑوں پر محنت کی ہے وہاں ایک خاص توجہ آپ کی جوانوں پر تھی. یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بن العاص اور عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، یہ جو تھے سب نوجوان تھے. زید ابن حارثہ وغیرہ سب نوجوان تھے. ان کو اتنا اپنایا اور اتنا قریب کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ بڑے بڑے لوگ بن گئے سب، اور بڑے کارنامے ہیں ان کے. پھر حالانکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ملی وہ بچپن میں ملی ہے، وہ لڑکے تھے سب، لیکن ان کو اپنایا، قریب کیا. تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے محلوں میں پڑھائی کرنے والے، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے ہیں، خود اپنے گھر میں ہیں، بیٹا ہیں، بھانجا بھتیجا ہیں، ایسے اور بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں محلے میں پڑھنے والے، ان پر ہماری نظر ہو، توجہ ہو. یہ بہت زیادہ قابل رحم ہے، بہت نرم ہوتے ہیں. جوان جو ہے نرم ہوتا ہے، جو بھی اس کو محبت دیتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. اگر ہم ان کو محبت دیں گے، ان کو قریب کریں گے، ہم ان کی تحسین کریں گے، وہ تو ہیں ہی کہ بھائی ماحول کے اعتبار سے ان کے اندر رذائل ہیں، لیکن ہم ان کو ٹوکتے ہی رہیں گے، کوئی تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تو ہمارے قریب تھوڑی آئیں گے وہ. بلکہ ان کے اندر جو خوبی ہے اس کو اجاگر کریں. ماشاءاللہ اللہ نے تم کو بڑی صلاحیت دی، کتنی اچھی پڑھائی کر رہے ہیں آپ کی صلاحیت اللہ کرے دین پر لگ جائے. ہمارے بزرگوں نے اس طرح قریب کیا پڑھنے والوں کو بھی. علی گڑھ سے اسٹوڈنٹس جو آئے ان کو قریب کیا. وہ وہی کہتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب نے ہم کو سینے سے لگایا. تو پھر ان کی صلاحیتیں دنیا میں دین زندہ کرنے میں لگ گئی. تو ایسے ہمارے محلوں بستیوں میں بھی ایسا بڑا مجمع ہوتا ہے. تو ان کو بھی ہم محنت کا میدان بناویں. ہاں، ان کو محبت دیں، ان کو قریب کریں، مانوس کریں. ان میں بڑی صلاحیتیں، ان میں بہت سے وہ ہوں گے جو ہم سے زیادہ کام کریں گے. ان میں بہت سے وہ ہوں گے جو ہم سے بھی زیادہ کام کریں گے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ہفتہ واری مشوروں اجتماعوں میں جو ہیں ہم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، مشورہ ہیں تو اس میں ہم مسجد اور جماعت کو لے کر آئیں، اور ہفتہ واری اجتماع ہیں تو اس میں عام سے عام، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں گے. کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہاں، اس ہفتے آپ کا جو ہے کب سے شروع ہوتا ہے؟ وہ جمعہ کی شام سے، کل جمعہ ہے، کل کی شام سے آپ کا ماہانہ مشورہ ہے، ملکی مشورہ ہے بلیک بن میں. تو اس میں آپ حضرت، اور اتوار کو 12 بجے تک ہے. جمعہ کی شام سے اتوار کی 12 بجے تک جو آپ کا ہر مہینے ہوتا ہے ماہانہ مشورہ، وہ بھی ہے. تو اس میں بھی ذمہ دار جو ہمارے ساتھی ہیں، خصوصاً
ان کو اپنا کام کاج، کاروبار، اپنے تقاضوں کو قربان کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر. ان کا حال نیوں جیسا نہ ہو کہ فرصت نہیں ہے اس وجہ سے میں نہیں آیا. نیا آدمی ٹھیک ہے وہ ایسا کہے گا کہ بھائی میرے فرصت نہیں اس لیے مشورے میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن جو پرانے حلقوں کے خصوصاً مسجدوں کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کو ایسے موقع پر مشوروں میں شریک رہنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ ہماری ترقی ہوگی کام کے اعتبار سے. ہاں اس موقع پر جو ہے ماشاءاللہ جماعت بھی آئی ہوئی ہیں ہندوستان سے، تو اپنی مسجد اور جماعت کو لے کر پہنچے تاکہ ہماری یہ جماعت بھی فکروں میں شریک ہو، مذاکرے بھی ہوں گے کام کے، قربانی کے، اخلاق و صفات کے. تو انشاءاللہ ہمارا مجمع جو ہے مستفید ہوگا. بار بار ایسا موقع نہیں ہوتا ہے، تو اس میں کوشش کر لیں کہ اپنی مسجد اور جماعت کو بھی ابھی سے تیار کر لیں تاکہ کل شام تک وہاں پہنچ جائیں. اللہ پاک توفیق عطا فرما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. انشاءاللہ 9:15 بجے جماعت شروع ہوگی. جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے برائے کرم وضو فرما لیں. باقی ساتھی جن کا وضو ہے صفوں میں تشریف رکھیں. جزاکم اللہ.